بہت شکریہ محفوظ بھائی. میرا تعلق ایسے مڈل کلاس گھرانے سے رہا ہے جہاں فوقیت تعلیم کو دی جاتی تھی. سیاسی شعور اور ادبی تعلق کی بنیاد سے والدین کی طرف سے کچھ ایسی پرورش تھی کہ کچھ سیاسی شعور کسی حد تک تھا. چیزوں کو دیکھتے تھے، سمجھتے تھے، اور اے پی ایم ایس او میں شامل ہونے سے پہلے کیا چل رہا ہے اس کا تھوڑا بہت مطلب اس سے تعلق تھا. ایسا نہیں تھا کہ بالکل بلائنڈ تھا میں، لیکن اس طرح سے فعالیت نہیں تھی. سب 11 جون 1978 کو جس وقت جامعہ کراچی میں اے پی ایم ایس او کا آغاز ہوا، اتفاقیہ طور پر میں اس پروگرام میں شریک ہوا، لیکن باقاعدہ شمولیت نہیں تھی میری. پھر قائد تحریک کی اگر میں کہوں کہ قائد تحریک جب گرفتار ہوئے اس وقت سے، اس کے بعد سے میں باقاعدہ فعال کارکن کے طور سے شامل بھی ہوا تحریک میں، اور اس وقت سے یہ اس قافلے کا حصہ ہوں. مشکل ماحول، مشکل حالات، مشکل بتدریج آج تک 48 سال میں جد و جہد جو ہے قائد تحریک الطاف حسین بھائی کی وہ جاری و ساری ہی ہے. اور بہت کم عرصہ ایسا ہوا ہے جب سانس لینے کی مہلت ملی ہو یا کوئی بہت پازیٹیو کام جبر کے بغیر کرنے کا موقع ملا ہو. اب آپ نے کیونکہ ایک ساتھ کافی ساری چیزیں کر دی ہیں تو میں کوشش کروں گا کہ کم سے کم وقت میں کچھ چیدہ باتیں کروں. دیکھیں، جب اے پی ایم ایس او کے بنانے کی سب سے پہلے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وجہ کیا تھی. ایک طرف تو پاکستان کا ماحول یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کے پڑوس میں سوویت یونین جو ہے وہ، اور افغانستان آپ کے پڑوس میں جو تھا، اس کے درمیان جنگ کے ماحول تھا، اور پھر سوویت یونین ٹوٹ گیا، اور اس میں پاکستان کا بڑا کردار تھا. اور پاکستان کے کردار میں اسلامی جو سیاسی جماعتیں تھیں، جماعت اسلامی بالخصوص، اس کا بہت بڑا تعلق تھا. اور وہ جہادی بھرتی کر کے بھیجتے تھے، اور وہ تمام جہادی جو بھرتی کیے جاتے تھے انہیں تعلیمی اداروں سے بھرتی کیے جاتے تھے. تو جو یہ تشدد پاکستان کی سیاست، طلبہ سیاست میں جو آیا قابل خصوص، اور بعد ازاں پھر پورے پاکستان کی سیاست میں، اس کا بنیادی جو کرنے والے تھے وہ پاکستان کی ریاست جو اسلامی جمعیت طلبہ کے ساتھ مل کے کر رہی تھی، وہ تھے. اب اگر آپ یہ دیکھیں کہ بننے کی وجہ وہ ناانصافیاں تھیں، وہ امتیازی پالیسیز تھیں مہاجروں کے خلاف. ایک پورا بیک گراؤنڈ ہے 1947 سے لے کر اور 11 جون 1978 تک کہ مہاجروں کا معاشی، سماجی، تہذیبی اور جسمانی قتل عام جاری تھا. تعلیمی اداروں میں کس طرح سے مسائل تھے مہاجر طلبہ اور طالبات کو، بالخصوص اندرون سندھ کے تمام تعلیمی اداروں میں جس قسم کا سلوک رواں رکھا جا رہا تھا، وہ بھی ایک نفسیاتی رد عمل کے طور پر اس کی وجہ بنا. اور تعلیمی اداروں میں کوٹا سسٹم کی وجہ سے اور دیگر پالیسیز کی وجہ سے، اور نوکریوں میں اور پورے معاشرے میں اوور آل مہاجروں نے اس چیز کو محسوس کیا تھا. لیکن جو دیگر اکابرین، الطاف حسین بھائی سے پہلے کچھ اکابرین نے ضرور کی تھی، بابا بشیر تھے اور دیگر تھے، احد یوسف تھے، اور کیا نام ہے، احمد الطاف صاحب کا بہت بڑا نام تھا شروع میں اس حوالے سے کوشش کرنے والوں میں. لیکن ان لوگوں کی جو وہ تھی وہ محدود تھی، اور ان کا جو ویژن تھا وہ صرف اور صرف زیادہ سے زیادہ صوبائی اسمبلی کی ایک سیٹ حاصل کر لی جائے، یا کسی طرح سے پاکستان کے سیاسی ڈھانچے میں کوئی سیٹ حاصل کر کے اپنی آواز پہنچائی جائے. تو وہ کامیاب بھی اسی وجہ سے نہیں ہو سکے. الطاف حسین بھائی نے اور ان کے رفقا نے جب جامعہ کراچی میں فارمیسی میں ایڈمیشن، بی ایس سی پاس طلبہ طالبات کو ایڈمیشن نہ ملنے کے لیے ایک کمپین چلائی، اور وہاں کا سارا ماحول جو دیکھا اس کی بنیاد پر کہ وہاں پنجابی اسٹوڈنٹ تھی، سندھی جی ایس سندھ اسٹوڈنٹ فیڈریشن تھی، پختون تھی، گلگت بلتستان تھی، ہر زبان بولنے والے اور ہر نسل کے لوگوں کی. تو یہ پیدا ہوئی صورتحال کہ جناب
ہم کون ہیں اور ہم اس میں کہاں فٹ ہوتے ہیں، اس سوچنے، اور وہ تمام جو ناانصافیاں اور ناانصافیوں میں مبنی پالیسیز تھیں، انہوں نے اس بات کی طرف راغب کیا کہ ایک ہماری بھی شناخت ہونی چاہیے، اور ہمارے ساتھ جو ناانصافیاں ہو رہی ہیں ان کا ازالہ ہو، اور ہمارے جو حقوق ہیں ایک شہری کے طور پہ وہ ہمیں ملے۔ یہ جدوجہد کی بنیادی وجہ تھی۔ قیام کے بعد جس تیزی کے ساتھ کام بڑھا، تو اسلامی جمعیت طلبہ اور پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن یا ڈیموکریٹک اسٹوڈنٹ فیڈریشن یا لبرل سرخے جو ہیں مختلف ناموں سے تھے، بعد ازاں پی ایس ایف بہت متحرک تھی۔ جماعت اسلامی کی بغل بچہ تنظیم جو اسلامی جمعیت طلبہ تھی، اس کا پورا کنٹرول تھا بالخصوص کراچی کے تعلیمی اداروں میں، اور وہ اسلحے سے لیس جامعہ کراچی سمیت NAD جتنے بھی ہاسٹل سے، ان سب میں ان کا ایک ونگ تھا، دہشت گرد ونگ، جس کا نام تھنڈر اسکواڈ تھا۔ وہ کام کرتا تھا اور دوسروں کو کام کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ ایسے ماحول میں ایک تنظیم کا قیام کرنا، وہ بھی اپنے حقوق کی جدوجہد کے حوالے سے، کیونکہ کراچی، حیدرآباد اور سندھ کے شہری علاقوں میں مہاجر اکثریت تھی، تو جب اس تنظیم کا قیام عمل میں آیا تو اسلامی جمعیت طلبہ اور جماعت اسلامی کی گھنٹی بج گئی، اور جس انداز میں قائد تحریک کی قیادت میں جو کارکنان تھے وہ کام کر رہے تھے، انہوں نے ان کو اس بات پہ مجبور کیا کہ جو ہے ان کو روکا جائے۔ لیکن اس سے پہلے یہ ایک دن کی کہانی نہیں ہے، یہ شروع کے اگر آپ 3 سال کا جائزہ لینا، 3 فروری 1981 جو ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے اس تحریک میں، اس کے قیام مطلب وہ دن آنے سے پہلے 1979 میں الطاف بھائی گرفتار ہوئے، تحریک چلتی رہی، الطاف بھائی کی رہائی کے لیے بھی کراچی کے تعلیمی اداروں میں جو ہے وہ احتجاجی مظاہرے ہوتے رہے اور کمپین چلائی جاتی رہی۔ قائد تحریک وہاں سے بھی، جیل سے بھی ہدایات ساتھیوں کو دیتے رہے، اور تحریک کا کام جاری و ساری رہا۔ پھر جب قائد تحریک واپس 26 کیا نام ہے اپریل کو 1980 کو قائد تحریک کی وہ رہائی ہوئی، اور 28 اپریل کو جامعہ کراچی میں استقبالیہ دیا گیا۔ الطاف حسین بھائی کی سمجھ لیں جیل سے رہائی کے بعد انٹری ہوئی جامعہ کراچی میں، اور آرٹس لابی میں بڑا جلسہ، اتنا بڑا جلسہ کہ اس جلسے نے ہلا کے رکھ دیا، اور جس طریقے سے اس جلسے کا انعقاد کیا گیا اور جس طرح سے قائد تحریک نے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا، وہ حیرت انگیز تھا۔ اور جماعت اسلامی کی بغل بچہ تنظیم اسلامی جمعیت طلبہ یہ دیکھ اور سمجھ رہی تھی کہ الطاف حسین کیا کر رہے ہیں۔ پھر انتخابات، ہر سال اس وقت یونین پہ پابندی نہیں تھی، اور ہر سال طلبہ تنظیموں کے انتخابات ہوتے ہیں۔ 79 کے انتخابات میں بہت تھوڑی 100 سے کم ووٹ حاصل کیے تھے۔ پھر جب 1980 کے انتخابات جو نومبر میں ہوئے تھے، اس میں جب APMSO نے حصہ لیا، یہ وہ دن تھا ہماری کامیابی کا، جس میں الطاف حسین بھائی کی قیادت میں پورا پینل کھڑا کیا گیا، یعنی مرکزی سطح پر بھی، اور جتنے شعبہ جات تھے وہاں سب سے پینل کھڑے کیے گئے۔ تو ایک فیکلٹی سے، مختلف فیکلٹیز ہوتی ہیں نا، کوئی فارمیسی فیکلٹی ہے، کوئی آرٹ فیکلٹی ہے، سائنس فیکلٹی تھی، اسی طرح۔ تو فارمیسی فیکلٹی سے، کیونکہ الطاف بھائی کا خود شعبہ اور فیکلٹی فارمیسی تھی، وہاں سے FR یعنی فیکلٹی ریپرزنٹیٹیو غلام سرور انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے، وہ کامیاب ہوئے، اور 30 کونسلر کامیاب ہوئے۔ اور اس کے علاوہ کونسلر کے علاوہ جو ڈپارٹمنٹ ریپرزنٹیٹیو تھے وہ بھی کامیاب ہوئے۔ ان 30 کونسلر میں میں بھی شامل تھا، اور میں ایک واقعہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس حوالے سے۔ مختلف شعبہ جات میں انتخابات ہوئے، اس کے جب نتائج ابھی دن میں آ رہے تھے، مرکزی جو نتیجہ تھا وہ رات میں آیا تھا، دن میں نتائج آ رہے تھے، تو الطاف حسین بھائی آرٹس لابی کے پیچھے پہلا شعبہ جو ہے وہ یعنی جو جرنلزم کا ہے، جہاں ہماری یوزولی ہماری میٹنگز ہوتی تھی، اس کے بیک پہ بالکل جہاں IR ڈپارٹمنٹ ہے اس کے لان میں موجود تھے، بیٹھے ہوئے
چند کے ساتھ، اور پھر میرا نتیجہ آیا اور میرے ساتھ باجیاں اور جو ساتھی تھے نیچے پہنچے، اور الطاف بھائی نے بولا ہاں بھائی کیا ہوا؟ میں نے بولا بھائی کامیاب ہو گیا ہوں۔ تو الطاف بھائی نے سوال کیا کہ کتنے ووٹ ملے ہیں؟ اس کامیابی میں جو شعبے کی کامیابی تھی کونسلر کی حیثیت سے، اس میں دیگر جو جماعت اسلامی جمعیت طلبہ اور دیگر جو پی ایس ایف کے اور دیگر لوگ جو کھڑے ہوئے تھے، ان سب کو 12 15 ووٹ ملے تھے، اور مجھے 122 ووٹ ملے تھے۔ جب الطاف بھائی کو یہ بتایا کہ 122 ووٹ ملے ہیں، تو الطاف بھائی نے مسکرا کے کہا کہ اچھا 122 ووٹ ملے ہیں، تم نے تو یار پانچویں قومیت کی تصدیق کر دی۔ وہ لمحہ میں کبھی بھول نہیں سکتا۔ شاہد بھائی ہم سمجھتے ہیں آپ کے جذبات، اور ہمیں احساس ہے اس بات کا کہ کس طریقے سے آپ نے یہ لمحہ ایسا ہے کہ وہ تمام، جب اے پی ایم ایس او کی بات ہوتی ہے اور جامعہ کراچی کی بات ہوتی ہے، وہ تمام لمحات ہماری آنکھوں کے سامنے اس طرح سے بالکل واضح ہو جاتے ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، جیسے ہم ابھی اسی دور میں زندہ ہیں۔ ایک ایک لمحہ جو ہے نا محفوظ ہے، اور الطاف حسین بھائی نے جو یہ مقام حاصل کیا ہے نا، یہ ان کی انتھک محنت، ان کی حلال کی کمائی ہے۔ یہ جو ریاست کے لوگ قبضہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کبھی اس کو دے دیا اور کبھی اس کو دے دیا اور پابندی لگا دی، یہ حلال کی کمائی ہے۔ میں ریاست کو بتانا چاہتا ہوں، الطاف حسین بھائی نے ایک ایک زندگی کا اپنا لمحہ خرچ کے یہ مقام حاصل کیا، یہ ان کی حلال کی کمائی ہے۔ تم تو کیا، دنیا کی کوئی طاقت الطاف حسین کو لوگوں کے دلوں سے نہیں نکال سکتی۔ دوسری بات یہ کہ وہ 1980 کے انتخابات کی بات ہو رہی تھی۔ میں 2-3 چھوٹی چھوٹی باتیں کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں، تاکہ پھر دوسرے ساتھیوں کی طرف بھی جائیں۔ میں چاہ رہا ہوں کہ وہ احاطہ ہو جائے پورے اس کا۔ یہ 1980 کے انتخابات کی بات کرتا ہوں۔ 1980 کے انتخابات ہو رہے تھے، اور رات بھر اسلامی جمعیت طلبہ بھی اور پی ایس ایف بھی، اس زمانے میں سلام اللہ ٹیپو جس نے بعد میں ہائی جیکنگ کی، پی ایس ایف کے یہ تمام گروپ کا بہت بڑا، محمد الیاس صدیقی پی ایس ایف پاکستان کا پریزیڈنٹ تھا، الیاس ملا جو بارزاں ظہور الحسن بھوپالی کے کو جب قتل کیا گیا، اس میں وہ الذوالفقار کی طرف سے آیا تھا اور وہ بھی قتل ہو گیا۔ یہ اتنا بڑا یعنی لوگ تھے، اور جمعیت کے تھنڈر اسکواڈ میں شاہد اسلام اور دیگر لوگ، اور اس زمانے میں یہ جو حسین حقانی ہیں، آج محمود غزنوی اور دیگر بہت سارے، یہ جو سیف الدین آج بلدیہ کراچی کا حزب اختلاف، قائد حزب اختلاف ہے، یہ اسلامی جمعیت طلبہ کا ناظم تھا، اور یہ تمام کرائمز کا ذمہ دار ہے۔ تو میں اس طرف جانا نہیں چاہتا، اصل میں ہم اپنی تحریک کا احاطہ کر رہے ہیں۔ جی میں تو دو واقعات بتا کے بس اپنی بات ختم کرتا ہوں، اس کہ جس وقت ہم پوری رات کام کرتے تھے، یہ جو 3 فروری کا واقعہ پیش آیا، اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جامعہ کراچی کو اس طرح سے سجایا گیا تھا اے پی ایم ایس او کے پرچموں سے، ہم فلیگز لگاتے تھے، ہم ہر جگہ، اور الطاف حسین بھائی کا آپ نے ایک بینر لگاتے ہوئے ایک تصویر دیکھی ہوگی چڑھ کے اوپر، میں اس کا شاہد ہوں، اور اسی کا شاہد نہیں ہوں۔ الطاف حسین بھائی پہلے بڑھ کے کام کرتے تھے، یہ شروع سے میں نے دیکھا۔ میں مثال دیتا ہوں کہ جو اسی کمپین سے پہلے، اور یہ ہم نے 28-29 یعنی جنوری سے شروع کر دی تھی یہ کمپین، وہ 1 فروری سے تو کمپین بعد میں شروع ہوئی ہے باقاعدہ۔ جامعہ کراچی میں آرٹس لابی میں جو پونڈ ہے، جو تالاب ہے مین، جو سب سے زیادہ جگہ ہے، وہاں میں نے اور الطاف حسین بھائی نے ایک بہت بڑا بینر لگایا جو پورے اس کو کور کر دیا تھا، یعنی کوئی شخص ایسا تھا ہی نہیں جو آرٹس لابی یا ایڈمنسٹریشن بلاک کی طرف جا رہا ہو اور اس کو وہ بینر نظر نہ آئے۔ اٹریکٹیو بینر تھا، اور ہم لگا رہے تھے، اور میں تھا الطاف حسین بھائی کے ساتھ، اور اس وقت اسلامی جمعیت طلبہ کے لوگ اسٹین گنوں اور ہاتھ میں اوپن اسٹین گنوں کے ساتھ آ گئے۔ الطاف حسین بھائی نے میری طرف دیکھا، صرف ایک نظر دیکھا، اس کے بعد وہ آئے، کہنے لگے اس کو ہٹاؤ۔ الطاف بھائی نے کہا یہ تو لگ گیا، اب یہ یا تو ہمیں مار دو
تب ہٹ سکتا ہے، ورنہ نہیں. کافی ان سے مکالمے ہوئے، اور وہ اس وقت کے اسلامی جمعیت طلبہ تھنڈر اسکواڈ کے لوگ تھے. اس میں فارمیسی کا بھی ایک مجھے جہاں تک نام یاد پڑتا ہے ادریس چودھری یا الیاس چودھری نام کا شخص تھا، جو جسے الطاف بھائی جانتے تھے کیونکہ فارمیسی کا تھا وہ. کافی دیر ہوئی. اچھا، اس دوران میں الطاف بھائی کے برابر میں کھڑا تھا اور وہ سب سامنے تھے. الطاف حسین بھائی کو شاید غیر اسد بات ان سے کر رہے ہیں، لیکن ان کو یہ محسوس ہوا ہوگا شاید میرے کسی طرح سے، مجھے نہیں پتا کس طرح ان کو یہ احساس ہوا کہ شاید کے دل میں خوف پیدا ہو رہا ہے، یعنی میرے دل میں. گفتگو کے دوران ہی الطاف حسین بھائی نے اپنا سیدھا ہاتھ بڑھایا اور میرے کندھے پہ رکھ دیا. میں یہ واقعہ جب سوچتا ہوں، میرے کندھے پہ رکھ دیا وہ ہاتھ، اور یقین کریں ایک لمحے کے بعد جو میرے یعنی ہاتھ رکھا ہے اور 2 3 4 5 سیکنڈ گزرے ہوں گے، اس کے بعد میرے اندر ایک ایسی قوت پیدا ہو گئی، مطلب جو ذرا سا خوف میرے دل میں پیدا ہوا تھا وہ ختم ہو گیا. اور پھر وہ ناکام ہو کے گئے وہاں سے. ایک یہ واقعہ ہو گیا. اس کے بعد الطاف بھائی نے مجھ سے کہنے لگے بیٹا بس خوف انسان کے اندر، ڈر جو ہوتا ہے نا وہ انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے، اور خوف کو بھی مینیج کیا جا سکتا ہے. میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے. تو انہوں نے پھر تھوڑی سی بات کی، اور اس کے بعد ہمیں میتھمیٹکس جانا تھا. وہ تقریباً میتھمیٹکس جو لوگ جامعہ کراچی کو جانتے ہیں کافی بڑا فاصلہ تھا، اور ہمارے پاس جو سیڑھی تھی وہ بہت بڑی تھی، وہ کافی وزنی سیڑھی تھی. کہنے لگے یار اٹھا لو گے؟ میں نے کہا بھائی کوشش کریں گے. تو وہ آگے سے انہوں نے پکڑی اور پیچھے سے میں نے پکڑی. اس کے باوجود جو ہے نا وہ بھاری تھی. الطاف بھائی نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں یار، لے کے تو ہم ہی کو جانی ہے. باقی ساتھی دوسرے شعبوں میں کام کر رہے تھے، کسی کو میتھس میں بھیجا تھا، کسی کو کہیں، کسی کو کامرس کی طرف، کسی کو کوئی آرٹس لابی میں اندر پیچھے کام کر رہے تھے. حسین بھائی نے کہا سیڑھی اٹھائی آگے سے، اور وہ جو سیڑھیوں کے بیچ میں وہ جو گیپ ہوتا ہے اس میں اپنا سر ڈالا، کندھے پہ آ گیا. کہنے لگے اب تم پیچھے سے ایسے کر کے پھر آپ لے. جی شاہد بھائی قطع کلامی ایک جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ ذرا سننے والے ناظرین جو بھی اس وقت EPMSQ کے اور جو نوجوان سن رہے ہیں ان کو ذرا بتانا پسند کریں گے کہ الطاف بھائی کی ایج کیا تھی اس وقت. الطاف بھائی بھی آپ کی ایج ہی کے یعنی کہ اسی ایج کے نوجوان تھے الطاف بھائی جو آپ بتا رہے ہیں. الطاف بھائی کی عمر 25 سال تھی جب APMSO 26 سال رہی ہوگی جب 1980 کے انتخابات ہوئے. 25 26 سال 27 سال مطلب یہ ایج تھی، اور پڑھ رہے تھے، طالب علم تھے. الطاف حسین بھائی فارمیسی فیکلٹی کے طالب علم تھے. تو وہ سیڑھی اس طرح سے اٹھا کے لے کر گئے. الطاف بھائی نے یہ نہیں کہا کہ تم یہاں رکو یا تم جاؤ ساتھیوں کو لے کر آؤ، بذات خود کام کرتے رہے. اسی طرح جو مطلب ہر کام میں الطاف حسین بھائی کر کے دکھاتے تھے. بالکل ایسا گھروں پر ساتھیوں کے بات جب دوسرے فیز کی بات ہوگی تب کروں گا. جامعہ کراچی کا کوئی دن ایسا نہیں ہوتا تھا جس دن الطاف حسین بھائی سب سے پہلے نہ آئیں، اور آنے کے بعد ساتھی ہم لوگ بعد میں آتے تھے، کوئی اس پوائنٹ سے اتر رہے، کوئی الطاف بھائی موجود ہوتے تھے وہاں. باقاعدہ اٹینڈنس جو آتا جا رہا ہے اپنا رجسٹر میں نام لگایا جا رہا ہے، اور ڈسپلن کرنا، نظم و ضبط سکھانا الطاف حسین بھائی نے عملی طور پہ اس دور سے شروع کیا. کس طرح سے الطاف حسین بھائی جیسی شخصیت کے بارے میں مطلب کیا کہوں، بہت بدقسمت ہے یہ ملک پاکستان جس نے الطاف حسین بھائی جیسی شخصیت سے فائدہ اٹھانے کے بجائے ان کے راستوں کو محدود اور مسدود کیا. بہت ساری باتیں، بہت ساری چیزیں پائیں گے، ہمیں بالکل جاننا ہے، ناظرین جاننا چاہیں گے، دوسرے ساتھ چاہیں گے کہ جی بہت شکریہ. ناظرین کرام آپ نے سنا کس طرح کس تحریک کامیابی ہوئی، کس ہم اس سفر کو آگے بڑھاتے ہیں. جی ندیم بھائی میں کہہ رہا تھا 3 فروری 1981 کا شاید بھائی نہیں بتائیں گے جی آپ اگر پروگرام کا کیجیے گا. میں اس لیے جی میری گزارش سنیں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پروگرام کا
دورانیہ ختم ہو جائے گا نا، اس لیے کہہ رہا ہوں اگر آپ اس کو بھی کنٹینیو کر دیتے 3 فروری 1981 کا جو جمعیت کے تھنڈر اسکواڈ نے جو کیا وہ بتا دیں شاید بھائی، تو پھر آگے جی ایسا نہ کہ جی بالکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا میں نے آپ کو بتایا کہ 1980 کے جی میں شروع کر دوں جی 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 شاہد بھائی جی. اچھا اچھا اسی دن جب میں نے بتایا تھا کہ وہ انتخابات ہوئے اور بھائی نے میرا رزلٹ سن کے کیا کہا، رات کو اناؤنس ہوئے وہاں پر کیا نام ہے میتھس میں اس کے نتائج. اندھیرا ہو چکا تھا جب یعنی رزلٹ اناؤنس ہوئے تو 3 ہی جماعتیں تھیں بڑی، مطلب اے پی ایم ایس او اس وقت بڑی جماعت نہیں تھی. جب رزلٹ اناؤنس ہوا اور 900 ووٹ لیے ہیں تو یقین کیجئے صرف اے پی ایم ایس او کے کارکنان نعرے لگا رہے تھے نیکسٹ ایئر ان جامعہ اے پی ایم ایس او اے پی ایم ایس او، اور اتنے فلک شگاف نعرے تھے کہ اتنی بڑی تعداد میں جماعتی اور اتنی بڑی تعداد میں سرخوں کے ہونے کے باوجود صرف ہمارے نعرے تھے اور وہ پوری جو نتائج کی کمپین تھی وہ صرف اے پی ایم ایس او کے نعروں سے گونجتی ہوئی ختم ہو گئی. اس وقت بھی کچھ ایسے جو انہوں نے ہمارے ساتھ یعنی بولنگ کرنے کی یا مدبیڑ کرنے کی کوشش کی اس لمحے میں، لیکن قائد تحریک نے ہمیں اشارہ کیا کہ کوئی مطلب اس قسم کی وہ نہیں کرنا، ہم ہٹ گئے وہاں سے. اور اس کے بعد اس انتخابات کے بعد آگے چلتے ہیں کمپین کی، یعنی جو 3 فروری یعنی 1 فروری سے جو جامعہ کراچی میں داخلوں کی جو کمپین شروع کرنی تھی اس کا آغاز جنوری سے کر دیا تھا قائد تحریک، اور اس پہ مسلسل پوری جنوری کام ہوتا رہا، کیسے پوسٹرز ہوں گے، کیا ہوگا، کیسے بینرز بنیں گے. وہ باقاعدہ روزانہ کی بنیاد پہ قائد تحریک کے گھر پہ یا 14 نمبر میں ایک ساتھی تھے انتقال ہو گیا سنا ہے ان کا بھی، ان کے گھر پہ وہ سارے کام میٹنگیں ہوتی تھی اور روزانہ تمام ساتھی جمع ہوتے تھے رات میں وہاں پر. تو یہ ساری کمپین چلتی رہی اور ہم تیاری کرتے رہے. 5 اسٹال لگائے گئے تھے 1 فروری کو. مین اسٹال سائنس میں تھے، فارمیسی میں تھے، اور کیا نام ہے آرٹس لابی میں تھا، اور کامرس کی طرف تھا، اور کیا نام ہے یہ جو مین اسٹال تھا جامعہ کراچی میں پوسٹ آفس جس کے برابر میں جمنازیم ہے اور پیچھے کیفے ڈی یونین ہے، اور ادھر جرنلزم کا ڈپارٹمنٹ تھا جو اب جرنلزم نہیں ہے شاید. پہلا بلاک جو تھا آرٹس لابی شروع وہیں سے ہوتی تھی، اس کے بعد آرٹس لابی تھی. تو جو مین ہمارا اسٹال تھا وہ میل وقوع کے حساب سے ایسا چنا گیا تھا. اس کے اندر اتنے بہترین ہمارے جو پرچموں کے کلر آپ لوگ سمجھتے ہیں، لال، ہرا اور سفید، جو ہے یہ ایک الگ ہی بہار تھی. پورے جامعہ کراچی کو پرچموں سے سجایا گیا تھا. جس دن باقاعدہ ایڈمیشن کمپین شروع ہوئی ہے، اچھا اس سے 2 دن پہلے ان کو نہیں پتا تھا، جامعہ نے فارم لینے کے لیے لوگوں کو کہہ دیا تھا، تو لوگوں نے آنا شروع کر دیا تھا. تو بغیر اسٹال کے ہم نے ویسے ہی الطاف بھائی کی ہدایت پر لوگوں کی جو ہے نا وہ گائیڈنس کا کام، ان کی رہنمائی کا کام، ان کو داخلے کے حوالے سے جو بھی ضروریات تھی وہ ہم سب نے شروع کر دی. جب اسٹال لگ گئے، اچھا یہ بھی ایک اس میں اضافہ کر دوں کہ آپ نے بہت سارے جلسوں میں خواتین کو، ایم کیم کی خواتین کو پرچموں کا لباس پہنے میں دیکھا ہے. بالکل وہ 1 فروری کی کمپین شروع ہوئی ہے، پہلی دفعہ باجیوں نے وہاں وہ لباس پہنا تھا، پرچمی لباس. تو وہ بھی ایک الگ رنگ تمام. اچھا کمپین جب شروع ہوئی تو بس وہیں آ کے رکتی تھی ہمارے اسٹال پہ. ان کے اسٹال ادھر یا دوسری طرف تھے، دونوں بڑی جماعتوں کے، اور دیگر کے بھی تھے، گلگت بلتستان والوں کا تھا، جی ایس سندھ کے تھے، سب کے. جو بس سے اترتا وہ اے پی ایم ایس او کے اسٹال پہ آتا، اور اس قدر رش تھا کہ اس دن کی کمپین میں 1800 ایڈمیشن فارم اے پی ایم ایس او کے اسٹال، اس اسٹال سے جاری ہوئے، پھر آرٹس لابی میں اور دیگر. اس صورتحال نے اسلامی جمعیت طلبہ کیونکہ کنٹرول کرتی تھی، محمود غزنوی، یہ سب وہ طلبہ تنظیم کے جو ہے وہ صدور رہے اور انہی کی یونین تھی.
کھلبلی مچا دی، ان کے ہوش اڑ گئے، اور انہوں نے چند گھنٹوں میں جو جمنا وہ ہے کیا نام ہے یہ اپنا جو ایڈمیشن بلاک ہے اس کے پیچھے مسجد ہے، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، ان کا اڈا وہ مطلب ان کا جو تمام میٹنگز ہوتی تھی اس مسجد ہوتی تھی اسلامی جمعیت طلبہ، انہوں نے اس سے جی اسلحہ بھی وہیں رکھا جاتا تھا، وہیں سے میں وہ واقعہ میں مطلب بتا دوں گا اگر کہیں گے تو، اگر وقت کی گنجائش ہوگی. اسی جگہ سے شوکت چیمہ کو اسی مسجد کے اندر سے ہماری آنکھوں کے سامنے میں، الطاف بھائی اور ساتھی آرٹس لابی میں کھڑے ہوئے تھے اور فائرنگ ہوئی ہے، اور اسی مسجد میں سے جس شخص نے فائر کیا اس کو بھی دیکھا، شوکت چیمہ، اور اس کے ساتھ کاشف تھا لڑکا 175 پر ہماری آنکھوں کے سامنے یو ایس ایم کے وہ جو شوکت چیمہ کو شہید کیا گیا، مطلب اس کا قتل کیا گیا، ہماری آنکھوں کے سامنے کی بات ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ان کے اندر کھلبلی مچ گئی. جب ہم نے وائنڈ اپ کر کے 3 بجے ہم اپنی میٹنگز کے کمرے میں، وہی جرنلزم میں جو شعبہ صحافت کے پہلے کمرے میں ہماری میٹنگ ہوتی تھی، وہاں پہنچے. الطاف حسین بھائی نے، ہم لوگ بہت خوش تھے، الطاف حسین بھائی نے کہا ٹھیک ہے، خوش ہیں، خوش رہو، اللہ کامیابی دے گا، لیکن میں نے کوئی خطرہ محسوس کر لیا. اور الطاف حسین بھائی نے ہمیں بریف کر دیا کہ یہ کچھ نہ کچھ ضرور کریں گے، اور کیا کریں گے اس پہ نظر رکھو، لیکن اپنے حوصلے بلند رکھو اور اسی طرح کام کرو. ہم رات گئے اپنے گھروں کو واپس، نئے بینرز، نئے جہاں جہاں تھے وہ سب کچھ، اور واپس رات کو ہم نے کیا کیا، الطاف حسین بھائی نے ہمیں وہاں، ہمارے ایک ساتھی توقیر احسن میں نام مجھے یاد ہے، ان کے ہاسٹل میں، جامعہ کراچی کے ہاسٹل میں ان کے پاس کمرہ تھا، اور سارے بینرز اور پوسٹرز اور سب کچھ، مطلب سارا کارروائی جو چلتی تھی اے پی ایم ایس کی، وہ ایک طرح سے ان کا جو ہاسٹل کا کمرہ تھا وہ ایک آفس کی حیثیت رکھتا تھا. تو ہم وہاں گئے، ہم نے سارے سامان کو چیک کیا. ہمیں یہ بھی خدشہ تھا کہ الطاف بھائی کو یہ بھی خدشہ تھا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ یہاں سے کمرہ توڑ کے یا توقیر بھائی کو مار پیٹ کے رات کو سامان نکال کے لے جائیں اور ہمارے پاس صبح نہ ہو، اور صبح سارا. صبح ایسا تو نہیں ہوا، ہم نے اپنی تیاری کے ساتھ واپس آئے، اور جب ہم وہی سلسلہ رہا، اسی طرح سے اسٹالز پہ ہمارے رش شروع ہو گیا. 9-10 بجے کے قریب ایک نئی تنظیم جامعہ کراچی میں وجود پذیر ہوئی، اور کوئی 100 کے قریب طالب علم کہوں یا ان کو گنڈا کہوں، وہ اردو سائنس کالج کا تھنڈر اسکواڈ، جنا کالج کا تھنڈر اسکواڈ، اسلامیہ کالج کا تھنڈر اسکواڈ، جتنے بھی ملیر کے جو جامعہ ملیہ کا تھنڈر اسکواڈ، یہ سارے تھنڈر اسکواڈ کے 100 لڑکے، 100 کے قریب، اس سے زیادہ ہی ہو سکتا ہے، وہ جامعہ کراچی میں گشت کرنا شروع کیا. انہوں نے 2 فروری کو، اور انہوں نے ایم ایس او نام کی ایک تحریک بنائی، مہاجر اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن، اور نعرے لگائے جعلی ہے، جعلی ہے، الطاف حسین جعلی ہے، اور اصل مہاجر تحریک یہ، اور اس طرح کا ایک نیا شوشہ تاکہ لوگوں کو کنفیوز کیا جائے. اور ہمارے جو اسٹالز تھے اس کے گرد چکر لگا کے، جسے بلی کرنا کہتے ہیں، وہ آ کے کرتے رہے. ہمارے منہ پر، ہمارے سامنے آ کر فیس ٹو فیس اس قسم کے غلیظ نعرے اور بدتمیزیاں کرنا شروع کی. الطاف بھائی اور دیگر جو اس وقت ذمہ داران تھے بڑے بڑے، ان سب نے اس چیز کو بھانپ لیا اور ہم سب کو اشارہ کیا، اور علیحدہ علیحدہ پھر ساتھیوں سے، مطلب کھڑے ہوئے ہیں تو وہ سلسلہ، اگر وہ ادھر سے چلے گئے، مثال کے طور پہ آرٹس لابی کے اسٹال سے، تو الطاف بھائی نے آرٹس لابی پہ جو ساتھی تھے ان کو آ کے سمجھا دیا کہ کیا کرنا ہے، کوئی مطلب کہ اپنے آپ کو کیسے بچاؤ گے، کیا کرو گے، کیا نہیں کرو گے، کیا کرو. یہ سلسلہ چلتا رہا. پھر رات آئی، پھر ہم لوگ رات میں جمع ہوئے، اور الطاف حسین بھائی نے پوری، کیونکہ صرف طالب علم تھے سارے، باجیاں تو اپنے گھروں کو چلی گئی تھی، سب ساتھیوں کو بتایا کہ اب یہ لگتا ہے کہ یہ کوئی نہ کوئی بڑی وہ کریں گے، لیکن ہمیں جانا ہے یا نہیں جانا. تو سب ساتھیوں نے کہا جانا ہے بھائی. ہم لوگ سب جامعہ کراچی میں 3 فروری کو پہنچے. 3 فروری 1981 کو پھر وہی گروپ اسی طرح سے نعرے بازیاں کرتا رہا. پھر پتہ چلا ہمیں 10 بجے کے قریب کہ فارمیسی میں طارق جاوید بھائی شاید وہاں تھے، ان کو ان کے اسٹال کے اوپر آ کے بدتمیزی، اور ان کو، یعنی ان کے ساتھ بدتمیزی، اور جو ساتھی وہاں فارمیسی کے اسٹال پہ موجود تھے ان کے ساتھ بدتمیزی کی گئی ہے. لیکن معاملہ سنبھل گیا ہے، مطلب کوئی زیادہ ہاتھا پائی ہے اس قسم کی چیز نہیں ہوئی.
ایسا کچھ نہیں. جی جی انہوں نے توڑ پھوڑ کیے, مطلب وہ جو پھینک دی یہ چیز, وہ چیز جو ہمارا اسٹال لگا تھا اس پہ, اور اوپن اسلحے کے ساتھ. یہ پوری جامعہ کراچی کے اس دور کا کوئی بھی شخص کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق رکھتا ہو, طلبہ تنظیم سے رکھتا ہو یا نہیں رکھتا ہو, جو طالب علم ہے, اگر وہ اس بات کی تصدیق کرے گا, اگر لوگ ان سے پوچھیں گے کہ جماعت اسلامی جمعیت طلبہ کا یہی ماحول تھا. اوپن اسٹین گنز اس وقت کلاشنکوف آئی نہیں تھی, پسٹل وسٹل کی بات نہیں, اوپن اسٹین گنے لے کے گھومتے تھے. جی اس وقت یہی تھی, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اب آ جائیے 3 فروری کی طرف. یہ ماحول تھا. الطاف حسین بھائی پوسٹ آفس کے مین اسٹال پہ تھے. عظیم احمد طارق چیئرمین جو تھے بعد ازاں ایم کے ایم کے, وہ آرٹس لابی کے اسٹال پہ تھے, اور آرٹس لابی اور مین اسٹال پہ آنا جانا تھا, اور باقی جیسے میں نے بتایا طارق جاوید بھائی یا دیگر مختلف اسٹالز پہ تھے. میری ذمہ داری, اچھا باجیاں زیادہ تر مین اسٹال پہ تھیں اور اپنے انہی لباس کے ساتھ. میری ڈیوٹی بھی, مطلب میں بھی, میری جو ذمہ داری تھی وہ اسی مین اسٹال پہ تھی, پوسٹ آفس والے اسٹال پہ. پھر کوئی 11:30 پونے 12 ایسی کوئی وقت ہوگا, کیونکہ 12 بجے کے پوائنٹ کے وقت جب پوائنٹس آتے تھے نا 12 بجے 1 بجے, تو 12 بجے کے پوائنٹس کے وقت پھر دوسرا مرحلہ ہوا. اس سے پہلے یہ واقعہ رونما ہوا کہ وہی تھنڈر اسکواڈ جس کی قیادت فرخ سعید, اسلامی جمعیت طلبہ تھنڈر اسکواڈ کا انچارج, اس کا بھائی احسن اور طاہر ماما اور دیگر جو تھے, خالد شہنشاہ جو بعد ازاں پیپلز پارٹی میں شامل ہو کر بے نظیر کے قتل کے وقت وہ جو پیچھے سے ان کا گارڈ ہاتھ ہلا رہا تھا, وہ خالد شہنشاہ, وہ سارے لوگوں کا گروہ ہمارے اسٹال کی طرف بڑھا. اور میرے پاس کوئی آ گیا تھا, میں وہیں کھڑا ہوا تھا, تو مجھ سے میں نے بھائی سے اجازت لی کہ یہ آئیں, تو کیفے ڈی یونین جانا تھا پیچھے. ابھی میں 4 قدم بھی نہیں گیا تھا تو پیچھے سے شور شرابے کی آواز ہے, ہم لوٹ گئے, مطلب جمنازیم بھی کراس نہیں ہوا تھا. میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے, واپس آ گیا فوراً. عشرت عزیز بھائی تھے, وہ آگے تھے, بھائی کی طرف جب بڑھنے لگے تو عشرت عزیز بھائی نے روکا ایسے, اوپن خنجر ان کے ہاتھ میں اور دیگر قسم کے مطلب اسلحہ, ٹیٹیاں اور یہ جو کچھ بھی تھا سارا, اور اسٹین گن والے بھی 2-4 پیچھے. انہوں نے حملہ کیا 15-20 کے گروہ نے, اور عشرت عزیز بھائی کے ہاتھ میں خنجر لگا, مطلب ہاتھ کٹ گیا ان کا پورا, اور الطاف بھائی نے بڑھ کر ان کو بچایا. تو وہ سب الطاف بھائی کی طرف بڑھے تو باجیوں نے, الطاف بھائی باجیاں بھاگ کے آئیں اور الطاف بھائی کو بیچ میں لے لیا. پھر اس کے بعد وہ دیگر لوگوں پر حملہ آور ہوئے, ہاتھا پائی, اور وہ خنجروں سے جو ہم کر سکتے تھے ہم نے کیا. انہوں نے اسٹال توڑے پھوڑے, اور پھر وہ گالیاں بکتے ہوئے اور جتنی بھی مغلظات, اور ہاتھا بھائی, الطاف بھائی اس دوران باجیوں کے بیچ میں نہیں, الطاف بھائی بار بار آگے بڑھ کر ساتھیوں کو بچانے کی کوشش کرتے رہے, اور باجیاں الطاف بھائی کے ساتھ ساتھ, کہ الطاف بھائی کو کوئی ضرر نہ پہنچے, اور ہم لوگ بھی. اور ایک میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں, اتنے خطرناک خوف کے عالم میں ایک ساتھی بھی اسٹال سے نہیں بھاگا, بلکہ جو آرٹس لابی میں اسٹال پہ ساتھی تھے اور باجیاں تھیں وہ سب مین اسٹال پہ آ گئے, پوسٹ آفس کے اسٹال پہ. الطاف حسین بھائی, اچھا اس کے بعد ایک اور ساتھی تھے, ریحان نام تھا ان کا, ان کے پیر پر خنجر اتنا مطلب سے وار کیا کہ ان کی ران سمجھ لیں اس طرح سے بلیڈنگ شروع ہو گئی, اور الطاف حسین بھائی نے اٹھایا, اپنی 50 پہ ڈالا اور ڈسپینسری کی طرف لے گئے. دوسرے ساتھی کو کیا نام ہے بٹھایا گاڑی میں, ایمبولینس منگوائی گئی اور ایمبولینس میں بٹھایا, اور ان کی FIR تھانے میں درج کراتے ہوئے راستے میں گلشن اقبال جو یونیورسٹی کو تھانہ لگتا تھا وہاں سے پھر عباسی شہید لے کر گئے, کیونکہ وہ ریحان کے پوری ٹانگ کٹ گئی تھی, تو ان کو ایمبولینس کے ذریعے پہنچوایا. پھر سب اس دوران 12 بج گئے, اور 12 بجے کے پوائنٹس آنا شروع ہو گئے. ابھی یہ دھکا پیلی اور یہ چھری چاقو, یہ حملہ ہم پر ہو گیا, لہو لہان ہو گئے, ہاتھا پائی, کسی کے منہ پہ تھپڑ, کسی کے لاتے, کسی کو جوتے, وہ سب کچھ ہوا. اس کے بعد وہ جو ٹیبل ہماری تھی جو یعنی اسٹال پہ, اس ٹیبل کو کھینچ کر ہم روڈ کے اس طرف لائے جس طرف سے بسیں آ رہی تھیں, اور اس روڈ کو ہم نے بلاک کر دیا, اور عظیم احمد طارق نے وہاں کھڑے ہو کے تقریر کی. اور اس کے بعد جب وہ چلے گئے تب ہم سب, یعنی ہم نے پورے جتنے پوائنٹس آ رہے تھے اس کو احتجاج ریکارڈ کرایا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا, وہاں سے بھاگے نہیں. اس کے بعد جب وہ سلسلہ ختم ہو گیا اور وہ اور تعداد میں بڑھنے لگے چاروں طرف سے, تو اس وقت جو قیادت موجود تھی, الطاف بھائی تو چلے گئے تھے لے کے ساتھ,
انہوں نے کہا کہ اس طرف چلتے ہیں. پھر ہم عباسی شہید اسپتال پہنچے اور عباسی شہید اسپتال میں ان کے ٹانکے واقع جو بھی ریحان کے اور عشرت عزیز کے سب پٹی وغیرہ کی. مجھے وہ منظر یاد ہے. الطاف حسین بھائی وہاں موجود تھے اور سب ساتھی اور باجیاں بھی پہنچ گئی تھی کچھ. تو عباسی شہید اسپتال میں اس طرح سے ہے کہ وہ کھڑکیاں لگی ہوئی بڑی بڑی, تو وہ کھڑکیاں اندر ڈیپ سائڈ پہ ہوتی ہیں شیشے, اور یہ ایسے ایک چبوترا سا بنا ہوا ہوتا ہے کھڑکیوں کے اندر. تو الطاف, ہم لوگ وہیں کھڑے تھے, الطاف بھائی نے کاپی مانگی کسی سے, کسی کے ہاتھ میں کاپی تھی, کہیں گے کاپی دو. کاپی لی اور کہنے لگے, الطاف بھائی نے اپنے تاثرات لکھے اس کے پہلے پیج پہ, اور پھر سب ساتھیوں سے کہا کہ اس پہ تاثرات لکھو. سب ساتھیوں نے اس پہ تاثرات لکھے. پھر ہم وہاں سے کیا نام ہے منتقل ہو کر, یعنی وہ ساتھیوں کو گھر بھیج کے پہنچا کر پھر جمع ہوئے رات میں وہی 14 نمبر میں. اور یہ ہوا کہ جناب اب ممکن نہیں ہے کام کرنا. کافی اس پہ ڈیلیبریشن ہوئی لیکن فیصلہ نہیں ہو سکا. دوسرے دن پھر 14 نمبر کے ہی ایک اور مکان میں جو مرکزی رہنما ہوئے بعد ازاں, اب اس دنیا میں نہیں ہے, ان کے گھر پہ میٹنگ ہوئی فرسٹ فلور پہ. وہاں تقریباً مجھے یاد پڑتا ہے کیونکہ میں نے جو وہ حاضری کا جو رجسٹر چلتا تھا شروع سے, اس میں مجھے اس لیے یاد ہے کہ میں جب نمبر لکھا ہوتا نا سیکوینس نمبر, آپ اپنا سیکوینس نمبر ڈالیں گے, یعنی اگر 27 ہو گئے تو آپ 28ویں نمبر بیٹھے ہیں تو آپ نے 28 نمبر ڈالا, اور اس کے بعد آپ کے بعد جو ان کی طرف چلا جائے گا. تو میرے بعد ایک ہی صاحب بیٹھے ہوئے تھے, مطلب ساتھیوں میں, اور رجسٹر گھوم کے آیا تھا تو میرا نمبر 39 تھا. میں نے اپنا نام اور وہ لکھ کے اٹینڈنس لکھی, اور اس کے بعد ان کی طرف بڑھا دیا. تو وہ میں اس حوالے سے وہ کر رہا ہوں, نمبرنگ کر رہا ہوں کہ 40 افراد اس وقت میں شامل تھے اس اجلاس میں. اور اس اجلاس میں تحریک نے پھر وہ, آپ لوگوں نے بہت دفعہ سنا ہوگا یہ بات, کہ ساتھی اندھیرا کر دیا اور کہا کہ جس کو جانا ہے وہ پہلی رات والے اجلاس میں کہا گیا تھا. تو ساتھی نہیں گئے, روئے. دوسرے دن یہ جو اجلاس ہو رہا تھا, اس میں الطاف حسین بھائی سے کہا گیا سب ساتھیوں کہ نہیں ہم کام بند نہیں کریں گے. اچھا, یہ ذہن میں رہے کہ یہ مارشل لا کا دور ہے اور یہ ضیاء الحق کا دور ہے, اور اس میں الطاف حسین بھائی کو مارشل لا عدالت سے 9 ماہ اور 5 کروڑوں کی سزا ہوئی, جو الطاف حسین بھائی سے یہ کہا گیا کہ صرف یہ لکھ دو کہ تم یہاں موجود نہیں تھے. 3 لفظ لکھ دو کہ الطاف حسین یہاں موجود نہیں تھا, آپ گھر چلے جاؤ اپنے, یہ لے لو وہ لے لو. الطاف بھائی کی والدہ کے پاس بھی گئی فوج کے, کیونکہ مارشل لا کا دور تھا فوج کے لوگ, لیکن الطاف حسین بھائی نے والدہ کو بھی پیغام پہنچوا دیا تھا. اور الطاف حسین بھائی نے اپنی جو قید کا وقت تھا وہ پوری کر کے 26 تاریخ کو رہا ہوئے اپریل. تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ اس پورا اشوک دور کو بھی ذہن میں رکھیے کہ مارشل لا کا دور ہے, مارشل لا سے سزائیں ہو رہی ہیں. اس میں کام کرنا کتنا مشکل اور دشوار تھا, اور مارشل لا کی حمایت کن لوگوں کو, اسلامی جمعیت طلبہ کو پوری. اب جناب یہ ہوتا ہے اس دن یہ فیصلہ, اور فائنلی میں آپ کو مختصر کر کے بتا دیتا ہوں, فائنلی یہ ہو رہا ہے کہ الطاف حسین بھائی نے کام کرنا ہی ہے تو پھر ایسا کریں, 10 منٹ کا وقفہ ہے. اسموکنگ بھی کرتے تھے ساتھی, سمجھ رہے نا, چائے بھی پینی تھی کسی کو, کہیں گے 10 منٹ کا وقفہ ہے, 10 منٹ میں سوچ کر آئیے کہ کیا کرنا. اور وہ جب سوچ کر آئیے تو یہ سوچ کر, صرف یہ مت سوچ کے آئیے گا کہ یہ کیجئے, جو سوچ کر آئیں اس کے میرٹس اور ڈی میرٹس ساتھ سوچ کر آئیے. 10 منٹ کے بعد آئے اور شروع ہو گیا. میں نے اپنی رائے دی, اور مثال کے طور پہ میں نے اپنی رائے دی, الطاف بھائی نے کہا, اور یہ بھی بتایا کہ یہ یوں ہونا چاہیے اور یوں نہیں ہونا چاہیے. الطاف حسین بھائی نے 4 چیزیں نکال دیں کہ تم نے یہ نہیں سوچا, تم نے یہ نہیں سوچا, تم نے یہ نہیں سوچا, تم نے یہ نہیں سوچا. اور میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں پاک MQM کے تمام تر عظیم احمد طارق اور ڈاکٹر عمران فاروق سمیت تمام رہنما اس میں موجود تھے. ان تمام رہنماؤں نے جو کچھ سوچا اور جو کچھ کہا, الطاف حسین بھائی نے اکیلے, ان کے اکیلے ذہن نے 39 لوگوں نے جو سوچا وہ بھی سوچا, اور الطاف بھائی خود اپنے طور پہ جو سوچ رہے تھے وہ بھی سوچ رہے تھے. الطاف حسین بھائی کو اللہ تعالیٰ نے وہ صلاحیت دی کہ پوری قوم مل کے جو سوچتی ہے وہ اکیلے الطاف حسین بھائی سوچتے ہیں. اس کی ایک چھوٹی مثال میں نے اس دن کے حوالے سے دی ہے آپ لوگوں کو.
الطاف حسین بھائی اس کے بعد یہ طے ہوا اور یہ فیصلہ ہوا کہ علاقوں میں خاموشی کے ساتھ کام کیا جائے گا. پھر وہ ایک طویل جدوجہد ہے. مطلب ضیاء الحق نے اللہ ختم کر کے جمہوریت کا آغاز کیا اور جنیجو کا جو وقت آیا, جنیجو حکومت کا, پھر آزادیاں ملی سیاسی, پھر اس کے بعد باقاعدہ طور پہ جو جلسے ہوئے, پھر نشتر پارک کا جلسہ ہوا. ایک طویل جدوجہد ہے اور روز آنا بالکل ڈے کی جدوجہد ہے. اور الطاف حسین بھائی کا میں یہ عرض کروں کہ الطاف حسین بھائی کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ 20 گھنٹے 22 گھنٹے کام کرتے ہیں اور سوتے نہیں ہیں. آج ماشاءاللہ 73 سال کی عمر ہے قائد تحریک کی, اور آج بھی آپ سوشل میڈیا پر یعنی ٹک ٹاک پر ان کی لائیو فکری نشستیں دیکھتے ہیں. 4 گھنٹے الطاف حسین بھائی نہ صرف بات کرتے ہیں بلکہ انٹریکشن کرتے ہیں. تو میں یہ بتا رہا تھا, بس اس کے بعد میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کیونکہ دوسرے ساتھی, کہ الطاف حسین بھائی نے اس دن سے جب یہ فیصلہ ہوا کہ اب علاقوں میں کام کرنا ہے, اور پہلا جلسہ لیاقت آباد کیفے دولت کے پاس جو کیا گیا ہے, اس دوران الطاف حسین بھائی روزانہ 4-8 جگہ پر میٹنگوں سے خطاب کرتے تھے, اور جہاں الطاف بھائی نہیں ہوتے تھے وہاں ان کی خطاب کی کیسٹیں چلائی جاتی تھیں. 5000 سے زیادہ چھوٹے جلسے کیے, تب جا کر لیاقت یعنی 4 پھر بڑے جلسے کیے, اور پھر نشتر پارک کا جلسہ ہوا. یہ الطاف حسین بھائی کی حق حلال کی کمائی ہے, اسے دنیا کی کوئی طاقت نہ چھین سکتی ہے, نہ اللہ تعالیٰ اتنا انصاف کرنے والا ہے کہ وہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ الطاف حسین بھائی کی اس محنت کی کمائی کو کوئی بھی چھین سکے. باقی ساتھیوں کو گفتگو کرنی ہے, اس لیے میں بالکل یہ تو تشنگی ہے. پھر انشاءاللہ کسی وقت آپ کو لیں گے ضرور شاہد بھائی. میں بس